رب آلا کی نعمت پہ آلا درود رب آلا کی نعمت پہ آلا درود رب تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام جان رحمت لاکھوں سلام جمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام جمع بس میں ہدایت آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کے سلام محبت و عقیدت کا 36واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان بتایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب فرماتے ہیں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، یعنی وہ رب جو بہت اعلیٰ ہے، اس کی نعمت جو اس نے ہم پر فرمائی، ویسے تو بے شمار اس کی نعمتیں ہیں، لیکن سب نعمتوں کی جان ہمارے آقا علیہ السلام ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کائنات میں جلوہ گر نہ ہوتے، آپ کی تشریف آوری اللہ کو مقصود نہ ہوتی، تو کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، کسی دور میں بھی کسی انسان کو بھی جو بھی نعمت ملی ہے وہ آقا علیہ السلام کی اس نعمت عظمیٰ کے تصدق میں ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود، یعنی اس نعمت پر درود بھی بہت اعلیٰ ہوں، بہت عرفہ ہوں اور بہت اونچے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ منت کا مطلب ہوتا ہے احسان، رب نے جو احسان کیا۔ اب رب نے ہمارے اوپر ایک احسان نہیں کیا، بے حساب احسانات کیے ہیں۔ ہماری آنکھیں اللہ کا احسان ہے، ہماری زبان اللہ کا احسان ہے، ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا کوئی بھی کام، ہمارا پورا جسم کا ایک ایک بار اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ نے کسی احسان پر اپنا احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا ہے تو آقا علیہ السلام کو بھیج کر جتلایا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی منت پہ اللہ تعالیٰ کے احسان پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے مل کر اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام
میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا کے بے حد درود ہم غریبوں کے آقا کے بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام محبت کا 27واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کمال درجے کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمارے پاس زیادہ مال و دولت پیسہ جائیداد مکان کوٹیاں کاریں نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دی ہے جس کا پیسے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ ہے آقا پر درود پڑھنا۔ اس کا پیسے کے ساتھ کوئی پیسے والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جھوپڑی میں بیٹھا ہے، کوٹھی میں بیٹھا ہے، پیدل چلتا ہے یا گاڑی میں چلتا ہے یا بہت بڑی گاڑی میں بیٹھتا ہے، درود ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اے آقا ہم غریب ہیں لیکن آپ پر درود پڑھنے میں ہم غریب نہیں ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ آقا ہم پیسہ تو نہیں لگا سکتے لیکن درود پڑھنے میں ہم کمی نہیں کریں گے۔ یہ پیاسے ترغیب بھی دی ہے اعلیٰ حضرت نے، پھر اب تو بھیج ہی رہا ہے، اس لحاظ سے بھی بے حد ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں اس لحاظ سے بھی بے حد ہے، لیکن غریب بندہ بھی چاہے تو وہ بھی بے حد درود بھیج سکتا ہے۔ ہم فقیروں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کی سربت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس کوئی مال و دولت پیسہ زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم امیر ہیں، سربت ہمارے پاس ہے، دولت ہے۔ کون سی دولت ہے؟ جب رب نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا تو اور ہمیں کون سی دولت چاہیے؟ جن کی امت میں ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جن کا امتی بننے کے لیے نبی نبوت چھوڑ کر ان کی امت میں آنے کی دعائیں کرتے رہے، آپ نے اپنے محض فضل سے ہمیں ان کو امتی بنا لیا تو ہم سے بڑا دولت مان کا ہوں۔ ہم فقیروں کی سربت، ہم فقیروں کی دولت، کون سی دولت؟ آقا علیہ السلام والی، آقا کی غلامی والی۔ ہم فقیروں کی سربت پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سلام۔ آئیے پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ فرحت جانے مومن پہ بے حد
مومن پہ بے حد درود غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام محبت کا 28واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی دو شانیں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں فرحت جان مومن، فرحت کہتے ہیں سرور کو، خوشی کو، جان مومن کا مطلب مومن کی جان۔ فرحت جان مومن کا مطلب بنا مومن کی جان کی خوشی۔ کیا مطلب کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہر مومن کی جان کی خوشی ہے، دل کی خوشی ہے۔ دنیاوی خوشیاں ہمیں بہت اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ہر خوشی اس خوشی پر قربان، اور اس سے کوئی بڑی خوشی ہمارے دل کو نصیب نہیں ہوتی کہ آقا ہمارے ہیں اور ہم آقا کے غلام ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرحت جان مومن پہ بے حد درود۔ آقا علیہ السلام ہماری جان کی خوشی ہے، ہمارا سرور ہے، تو آپ پر بے حد بے حساب بے شمار درود ہو۔ یہ تو مومن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیظ قلب ضلالت، غیظ کہتے ہیں غصے کو، غضب کو، ناراضگی کو، قلب کہتے ہیں دل کو، ضلالت کا مطلب گمراہی۔ تو جو گمراہ لوگ ہیں ان کے دلوں کے لیے آقا علیہ السلام غضب کی کیفیت رکھتے ہیں، غصے والی کیفیت آقا علیہ السلام ان کے لیے رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہر وقت آقا علیہ السلام جلن کا سبب بنتے ہیں۔ تو آپ کی اس شان پر آقا حضرت فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ اب آئیے اس مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد اس شعر کو ایک مرتبہ پھر ذرا محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرحت جان مومن پہ بے حد درود، مل بھی گئی فرحت جان مومن پہ بے حد درود غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہمارے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبب ہر سبب منتہا طلب، سبب
عقیدت و محبت کا 29واں شعر پڑھا ہے، جس میں امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ پوری کائنات کی تخلیق کا اصلی سبب ہمارے آقا علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ گر نہ فرمانا ہوتا تو کائنات کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں سبب ہر سبب، یعنی کائنات کے وجود میں آنے کے جتنے بھی سبب ہیں، ان سب کے پیچھے جو مین سبب ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اس مثال کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بلب جل رہا ہے، روشنی پھیلا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی لائٹ موجود ہے۔ پنکھا چل رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ لائٹ موجود ہے۔ اے سی چل رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ لائٹ موجود ہے۔ یہ سارے آگے اظہار ہیں، لیکن پیچھے جو کرنٹ آ رہا ہے وہ موجود ہے۔ وہ اگر نہ ہو تو اگلی ساری چیزیں اپنا کام چھوڑ دیں۔ ایسے ہی کائنات میں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجنا تھا، اس لیے رب نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں منتہائی طلب، منتہا کہتے ہیں آخری منزل کو، طلب کہتے ہیں آرزو کو، تمنا کو۔ انسان مختلف آرزوئیں رکھتا ہے۔ کبھی اس کی تمنا ہوتی ہے مجھے ایک کار مل جائے، جب کار ملتی ہے تو آرزو آگے چلی جاتی ہے، اب کوٹھی ہونی چاہیے، کوٹھی مل جائے تو کہتا ہے اب گاڑی بڑی ہونی چاہیے، جب گاڑی بڑی مل جائے تو کہتا ہے اب میرا گھر فلاں سکیم میں ہونا چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے۔ پھر اس سے آگے کی کوئی خواہش جنم لے لیتی ہے، خواہشات رکنے کا نام نہیں لیتی، آگے سے آگے کا سفر جاری رکھتی ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام وہ ذات ہیں جو آپ تک پہنچ جائے نا، پھر اس کے بعد اس کی خواہش اس سے آگے نہیں چلتی۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں بس سبحان اللہ، سب کچھ مل گیا، کیا بات ہے، واہ، دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، ہر خوشی مل گئی جب آقا مل گئے۔ سبحان اللہ۔ منتہائی طلب، آپ طلب کی آخری منزل ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الا جملہ، الا کہتے ہیں سبب کو، جملہ کہتے ہیں سب کو، پھر الا کا مطلب سبب۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جتنے بھی اسباب ہیں کائنات میں وجود میں آنے کے، ان سب کا سبب حقیقی، سبب اصلی ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ اور آپ پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے پھر مل کر پڑھتے ہیں سبب ہر سبب منتہا طلب، سبب ہر سبب منتہا طلب، علت جملہ علت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں مصدر مظہریت
रस में आज हमने इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के सलाम इश्क व मोहब्बत का 30वां शेर पढ़ा है। इसमें इमाम अहले सुन्नत ने इस बात का इजहार फरमाया है कि सारी कायनात को रब ने बनाकर जिस हस्ती के जरिए जाहिर फरमाया वो हमारे आका अलैहिस्सलाम है। आप फरमाते हैं मस्दर मज़हरियत, मस्दर कहते हैं निकलने की जगह, जाहिर होने की जगह। मज़हरियत के मतलब जाहिर होना, यानी कायनात को रब ने जाहिर करना था, कायनात को रब ने बनाकर इसको लोगों के सामने जाहिर करना था। ज़मीन व आसमान, शजर व हजर और तमाम अशिया को रब ने जाहिर फरमाना था। तो उसके लिए रब ने अपने महबूब का इंतखाब फरमाया और अपने महबूब को रब ने सबब बना दिया और फरमाया कि अगर मैंने अपने महबूब को पैदा न करना होता तो कायनात को भी मैं वजूद न बख्शता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आप मस्दर मज़हरियत हैं, आप पर आली दुरूद, आली का मतलब आला, आप पर बहुत आला दुरूद। फिर फरमाते हैं मज़हर मस्दरियत, मज़हर का मतलब ज़ाहिर होने की जगह और मस्दरियत जहाँ से सब कुछ मिले। तो अल्लाह ताला की ज़ात है जहाँ से सब कुछ मिलता है, हर किसी को मिलता है, हर वक्त मिलता है, वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन वो जो सब कुछ मिलता है वो देने के लिए रब ने जो हाथ मुंतखब फरमाया वो हमारे आका अलैहिस्सलाम का, जो ज़ात मुंतखब फरमाई या जो हाथ मुंतखब फरमाया वो हमारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि आप मज़हर मस्दरियत हैं, यानी सबको सब कुछ मिलने का सबब और ज़रिया आका अलैहिस्सलाम है। तो आप पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों सलाम हो। अब आइए फिर इस शेर को पढ़ते हैं। मस्दर मज़हरियत के आली दुरूद, मज़हर मज़हरियत के والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك
وفيما بعد الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا